پارہ نمبر 16 کا دوسرا ربع سورہ مریم کی آیت نمبر 21 سے لے کر آیت نمبر 98 تک ہے۔ فرشتے کی اور حضرت مریم علیہ السلام کی بات چیت چل رہی ہے۔ جب انہیں ایک بیٹے کی خوشخبری دی گئی تو انہوں نے کہا کہ مجھے کبھی کسی نے چھوا نہیں، میرے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے میرے ہاں۔ اس پر فرشتے نے کہا قال کذالک قال ربک هو علی ہین وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا۔ فرشتے نے کہا ایسا ہی ہوگا، تیرا رب فرماتا ہے کہ ایسا کرنا میرے لیے بہت آسان ہے، اور ہم یہ اس لیے کریں گے کہ اس لڑکے کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائے۔ یعنی بہت بڑی آزمائش کا وقت تھا۔ ایک عورت کے لیے اس سے بڑی کیا آزمائش ہو سکتی ہے کہ وہ غیر شادی شدہ ہو اور اس کی اولاد ہو جائے۔ لہٰذا فرشتے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اپنی طرف سے ہم ایک رحمت بنائیں گے اور یہ کام ہو کر رہے گا۔ مریم علیہ السلام کو اس بچے کا حمل رہ گیا اور وہ اس حمل کو لیے ہوئے ایک دور کے مقام پر چلی گئیں۔ یعنی کہا جاتا ہے ہیکل سلیمانی سے 8 میل دور تھا یہ علاقہ بیت لم، وہاں وہ چلی گئیں۔ پھر زچگی کی تکلیف نے اسے ایک کھجور کے درخت کے نیچے پہنچا دیا۔ وہ کہنے لگی کاش میں اس سے پہلے ہی مر جاتی اور میرا نام و نشان نہ رہتا۔ فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا۔ فرشتے نے پائنی سے یعنی پاؤں کی طرف سے اس کو پکار کر کہا غم نہ کر، تیرے رب نے تیرے نیچے ایک چشمہ روا کر دیا ہے، یہ ایک معجزہ تھا، اور تو ذرا اس درخت کے تنے کو تو ہلا، تیرے اوپر تر و تازہ کھجوریں ٹپک ٹپک کر گریں گی یعنی ٹپک پڑیں گی، بس تو کھا اور پی اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر یعنی بچے کو دیکھ کر۔ پھر اگر کوئی آدمی تجھے نظر آئے تو اس سے کہہ دے کہ میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے، اس لیے آج میں کسی سے نہ بولوں گی۔ ان کے ہاں روزے میں کھانے پینے پر اور بات کرنے پر پابندی ہوا کرتی تھی۔ پھر وہ اس بچے کو لیے ہوئے اپنی قوم میں آئی، یعنی معجزہ دیکھا تو کچھ ہمت بندی تو بچے کو لے کر آ گئی۔ لوگ کہنے لگے اے مریم یہ تو نے بڑا پاپ کر ڈالا۔ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے ہارون کی بہن، کیونکہ یہ ان کے خاندان میں سے تھیں، نہ تیرا باپ کوئی برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں ہی کوئی بدکار عورت تھی۔ فأشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا۔ مریم نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ لوگوں نے کہا ہم اس سے کیا بات کریں جو گہوارے میں پڑا ہوا ایک بچہ ہے۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ بچہ بول اٹھا میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور نبی بنایا اور بابرکت کیا جہاں بھی میں رہوں، اور نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کا حکم دیا جب تک میں زندہ رہوں، اور اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا، اور مجھ کو جبار اور شقی یعنی بدبخت نہیں بنایا۔ سلام ہے مجھ پر جب کہ میں پیدا ہوا اور جب کہ میں مروں اور جب کہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں۔ کہا جاتا ہے یہ تقریر سن کر یہود جو ہیں وہ پھر خاموش ہو گئے تھے۔ ذالک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون۔ یہ ہے عیسیٰ ابن مریم اور یہ ہے اس کے بارے میں وہ سچی بات جس میں لوگ شک کر رہے ہیں۔ اللہ کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے، وہ پاک ذات ہے۔ اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكن۔ وہ جب کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا، اور بس وہ ہو جاتی ہے، یعنی کلمہ کن سے سب ہو جاتا ہے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو توحید کی دعوت دے رہے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اللہ میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، بس تم اس کی
بندگی کرو، یہی سیدھی راہ ہے. یعنی شرک کرنے کے لیے نہیں کہا تھا، مگر پھر مختلف گروہ باہم اختلاف کرنے لگے. جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے وہ وقت بڑی تباہی کا ہوگا، یعنی قیامت کا دن، جب کہ وہ ایک بڑا دن دیکھیں گے جب وہ ہمارے سامنے حاضر ہوں گے. اس روز تو ان کے کان بھی خوب سن رہے ہوں گے اور ان کی آنکھیں بھی خوب دیکھتی ہوں گی. یعنی دنیا میں تو انہیں حق نظر نہیں آتا تھا، اس دن خوب نظر آ رہا ہوگا، مگر آج یہ ظالم کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں، کیونکہ غلط عقیدے میں مبتلا تھے دنیا میں. اسی کا خمیازہ جو ہے وہ بھگتیں گے. وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. اے محبت اس حالت میں جب کہ یہ لوگ غافل ہیں اور ایمان نہیں لا رہے ہیں، انہیں اس دن سے ڈراؤ جب کہ فیصلہ کر دیا جائے گا. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت واضح ہو جائے گی اور پچھتاوے کے سوا کوئی چارہ کار نہیں ہوگا. یعنی اس دن بہت پچھتائیں گے. آخر کار ہم ہی زمین اور اس کی ساری چیزوں کے وارث ہوں گے اور سب ہماری ہی طرف پلٹائے جائیں گے. یعنی دنیا میں تو انہی چیزوں کو یہ اپنا وارث سمجھ کر انہی کو بڑھانے میں لگے رہے، تن من دھن اسی میں لگا دیا اور آخرت کو بھلائے رکھا اور غلط عقائد گھڑ لیے اور بے فکر ہو کے دنیا میں ہی غرق ہو گئے. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کے تو ہم وارث ہیں اور قیامت کے دن تو سب کچھ فنا ہو جائے گا اور ہماری طرف جب لوٹیں گے تو صرف اعمال ہوں گے، ایمان ہوگا جو کہ ان کے اندر نہیں تھا. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. اور اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کرو، بے شک وہ ایک راست باز انسان اور ایک نبی تھا. انہیں ذرا اس موقع کی یاد دلاؤ جبکہ اس نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان، آپ کیوں ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو سنتی ہیں نہ دیکھتی ہیں، یعنی جو سن دیکھ نہیں سکتی، یعنی جو بت ہیں کیوں ان کی پوجا کرتے ہیں. وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا. اور نہ آپ کا کوئی کام بنا سکتی ہیں، یعنی کام بھی تو نہیں آ سکتی. ابا جان، یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا. ابا جان، میرے پاس ایک ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، آپ میرے پیچھے چلیں، میں آپ کو سیدھا راستہ بتاؤں گا. بہت ہی محبت سے اپنے باپ کو ایمان لانے کی دعوت دے رہے ہیں. پھر مزید کہتے ہیں یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا. ابا جان، آپ شیطان کی بندگی نہ کریں، شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے. ابا جان، مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ رحمان کے عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں اور شیطان کے ساتھی بن کر نہ رہ جائیں. باپ نے کہا ابراہیم، کیا تو میرے معبودوں سے پھر گیا ہے، یعنی کیا تو ان سے کنارہ کش ہو گیا ہے؟ اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا، بس تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے الگ ہو جا. قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا سلام ہے آپ کو، میں اپنے رب سے دعا کروں گا کہ آپ کو معاف کر دے، میرا رب مجھ پر بڑا ہی مہربان ہے. باپ کے لیے بہت زیادہ ان کے دل میں خیر خواہی ہے اور ان کی آخرت کی فکر ہے، اور اسی وجہ سے وہ اپنے باپ کے لیے پھر دعا بھی کرتے رہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ نہیں، ہدایت کی دعا تو کی جا سکتی ہے کافر مشرک کے لیے، لیکن مغفرت کی دعا نہیں کی جا سکتی. پھر وہ مزید کہتے ہیں میں آپ لوگوں کو بھی چھوڑتا ہوں اور ان ہستیوں کو بھی، یعنی ان معبودوں کو بھی جنہیں آپ لوگ اللہ کو چھوڑ کر پکارا کرتے ہیں، میں تو اپنے رب ہی کو پکاروں گا. امید ہے کہ میں اپنے رب کی پکار کے بعد نامراد نہیں رہوں گا، یعنی اللہ جو ہے وہ ضرور مجھ پر اپنی رحمت کرے گا. پس جب وہ ان لوگوں سے اور ان کے معبودان غیر اللہ سے، یعنی جو ان کے معبود تھے، معبودان غیر اللہ یعنی جو بھی ان کے بت تھے، ان سے جدا ہو گیا تو ہم نے اس کو اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد دی.
وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور ہر ایک کو نبی بنایا اور ان کو اپنی رحمت سے نوازا اور ان کو سچی ناوری عطا کی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور ذکر کرو اس کتاب موسیٰ کا، اور وہ ایک چیدہ یعنی مخلص چنے ہوئے شخص تھے اور رسول اور نبی تھے۔ وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ، ہم نے اس کو طور کے دائنی جانب سے پکارا یعنی کوہ طور کے، اور راز کی گفتگو سے اس کو تقرب عطا کیا یعنی راز کی باتیں کی، اسے اپنے قریب بلایا، سرگوشی کی، اور اپنی مہربانی سے اس کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر اسے مددگار کے طور پر دیا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی درخواست تھی۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور اس کتاب اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کرو، وہ وعدے کا سچا تھا اور رسول نبی تھا، وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا اور اپنے رب کے نزدیک ایک پسندیدہ انسان تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کی توفیق دے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اور اس کتاب میں ادریس کا ذکر کرو، وہ ایک راست باز انسان اور ایک نبی تھا اور اسے ہم نے بلند مقام پر اٹھایا تھا۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من نبیین، یہ وہ پیغمبر ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا، آدم کی اولاد میں سے ہیں، اور ان لوگوں کی نسل سے جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی پر سوار کیا، اور ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے اور اسرائیل کی نسل سے، اور یہ ان لوگوں میں سے تھے جن کو ہم نے ہدایت بخشی اور برگزیدہ کیا یعنی جنہیں چن لیا۔ اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا، ان کا حال یہ تھا کہ جب رحمان کی آیات ان کو سنائی جاتی تو روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے تھے۔ پھر ان کے بعد وہ ناخلف لوگ ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو ضائع کیا یعنی اپنے بزرگوں کی نیک نامی کو بٹا لگا دیا اور خواہشات نفس کی پیروی کی۔ یہاں پہلی برائی کیا بتائی جا رہی ہے؟ نمازوں کو ضائع کرتے تھے۔ ہمیں اپنی نمازوں کا بہت خیال رکھنا چاہیے، ان کی پابندی کرنی چاہیے۔ بس قریب ہے کہ وہ گمراہی کے انجام سے دوچار ہوں، البتہ جو توبہ کر لیں اور ایمان لے آئے اور نیک عملی اختیار کر لیں وہ جنت میں داخل ہوں گے، اور ان کی ذرا برابر حق تلفی نہ ہوگی یعنی کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ ان کے لیے ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جن کا رحمان نے اپنے بندوں سے در پردہ یعنی غیب میں وعدہ کر رکھا ہے، اور یقیناً یہ وعدہ پورا ہو کر رہنا ہے۔ لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، وہاں وہ کوئی بےہودہ بات نہ سنیں گے یعنی جنت میں جو کچھ بھی سنیں گے ٹھیک ہی سنیں گے یعنی ہر طرف سے سلام ہی ہو رہا ہوگا، اور ان کا رزق جو ہے انہیں صبح شام ملتا رہے گا۔ یہ ہے وہ جنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے اس کو بنائیں گے جو پرہیزگار ہوگا یعنی جو متقی ہوگا، گناہوں سے بچنے والا ہوگا۔ ایک دفعہ وحی میں وقفہ آ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شاہ گزرا، انہوں نے جبرائیل علیہ السلام سے ذکر کیا تو فرشتوں نے جواب دیا، اے محمد ہم تمہارے رب کے حکم کے بغیر نہیں اترا کرتے، جو کچھ ہمارے آگے ہے اور جو کچھ پیچھے ہے اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، ہر چیز کا مالک وہی ہے یعنی اللہ ہے، اور تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ وہ رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور ان ساری چیزوں کا جو آسمان و زمین کے درمیان ہے، بس تم اس کی بندگی کرو اور اسی کی بندگی پر ثابت قدم رہو۔
کیا ہے کوئی ہستی تمہارے علم میں اس کی ہم پایا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہم پایا کوئی ہستی ہے آپ کے علم میں؟ انسان کہتا ہے کیا واقعی جب میں مر چکوں گا تو پھر زندہ کر کے نکال لایا جاؤں گا؟ یہ کافر کہا کرتے تھے، مشرکین کہا کرتے تھے۔ اولا یذکر الانسان انا خلقناہ من قبل ولم یک شیئا، کیا انسان کو یاد نہیں آتا کہ ہم پہلے اس کو پیدا کر چکے ہیں جبکہ وہ کچھ بھی نہیں تھا؟ یعنی دوبارہ پیدا کرنا کون سا مشکل ہے؟ تیرے رب کی قسم ہم ضرور ان سب کو اور ان کے ساتھ شیاطین کو بھی گھیر لائیں گے، یعنی انہیں بھی جمع کریں گے، پھر جہنم کے گرد لا کر انہیں گھٹنوں کے بل گرا دیں گے، پھر ہر گروہ میں سے ہر اس شخص کو چھانٹ لیں گے جو رحمان کے مقابلے میں زیادہ سرکش بنا رہا، یعنی جو متکبر تھا، جو اکڑنے والا تھا۔ پھر ہم یہ جانتے ہیں کہ ان میں سے کون سب سے بڑھ کر جہنم میں جھونکے جانے کا مستحق ہے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو جہنم پر وارد نہ ہو، یہ تو ایک طے شدہ بات ہے جسے پورا کرنا تیرے رب کے ذمہ ہے۔ پھر ہم ان لوگوں کو بچا لیں گے جو دنیا میں متقی تھے اور ظالموں کو اسی میں گرا ہوا چھوڑ دیں گے، یعنی ہر ایک کو پل صراط پر سے گزرنا ہے۔ جو جہنمی ہیں وہ گر جائیں گے اور باقی اس پر سے گزر جائیں گے اپنے اعمال کے حساب سے۔ اب مشرکین مکہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا، ان لوگوں کو جب ہماری کھلی کھلی آیات سنائی جاتی ہیں تو انکار کرنے والے ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں بتاؤ ہم دونوں گروہوں میں سے کون بہتر حالت میں ہے اور کس کی مجلس زیادہ شاندار ہے، یعنی ہم سرداروں کی یا تم مسکین غریبوں کی جو آسد وسلم سے دین سیکھتے ہیں، حالانکہ ان سے پہلے ہم کتنی ہی ایسی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جو ان سے زیادہ سر و سامان رکھتی تھیں اور ظاہری شان و شوکت میں ان سے بڑی ہوئی تھیں۔ ان سے کہو جو شخص گمراہی میں مبتلا ہوتا ہے اسے رحمان ڈھیل دیا کرتا ہے، یہاں تک کہ جب ایسے لوگ وہ چیز دیکھ لیتے ہیں جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، یعنی عذاب یا قیامت، خواہ وہ عذاب الہی ہو یا قیامت کی گھڑی، تب انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ کس کا حال خراب ہے اور کس کا جتھا کمزور ہے۔ اس کے برعکس یہ لوگ رائے راست اختیار کرتے ہیں، اللہ ان کو راست روی یعنی ہدایت میں ترقی عطا فرماتا ہے، اور باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی تیرے رب کے نزدیک جزا اور انجام کے اعتبار سے بہتر ہیں۔ اب ایک مشرک سردار عاص بن وائل کا ذکر ہے جو کہ ایک لوہار مسلمان خباب کو اس کی اجرت نہیں دے رہا تھا اور آخرت کا مذاق اڑا رہا تھا کہ ٹھیک ہے تم تو آخرت کو مانتے ہو نا، اس کی اجرت میں آخرت کے دن ہی دوں گا۔ افرأیت الذی کفر بآیاتنا، پھر تو نے دیکھا اس شخص کو جو ہماری آیات کو ماننے سے انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تو بال اور اولاد سے نوازا ہی جاتا رہوں گا، یعنی یہاں ملے تو وہاں بھی ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا اسے غیب کا پتہ چل گیا ہے یا اس نے رحمان سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ ہرگز نہیں، جو کچھ یہ کہتا ہے اسے ہم لکھ لیں گے اور اس کے لیے سزا میں اور زیادہ اضافہ کریں گے۔ جس سر و سامان اور لاؤ لشکر کا یہ ذکر کر رہا ہے وہ سب ہمارے پاس رہ جائے گا اور یہ اکیلا ہمارے سامنے حاضر ہوگا۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے کچھ خدا بنا رکھے ہیں تاکہ وہ ان کے مددگار ہوں، کوئی مددگار نہ ہوگا، وہ سب ان کی عبادت کا انکار کریں گے اور الٹے ان کے مخالف بن جائیں گے۔ اب بتایا جا رہا ہے کافروں پر شیطان مسلط ہو جاتے ہیں۔ الم تر انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تؤزوہم عزا، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ ہم نے ان کافروں پر شیاطین چھوڑ رکھے ہیں جو انہیں خوب خوب مخالفت حق پر اکسا رہے ہیں۔ اچھا تو اب ان پر نزول عذاب کے لیے بے تاب نہ ہو، ہم
ان کے دن گن رہے ہیں۔ وہ دن آنے والا ہے جب متقی لوگوں کو ہم مہمانوں کی طرح رحمان کے حضور پیش کریں گے اور مجرموں کو پیاسے جانوروں کی طرح جہنم کی طرف ہانک لے جائیں گے، یعنی دھکے دے کر وہاں لے جائیں گے۔ اس وقت لوگ کوئی سفارش لانے والا یعنی کوئی سفارش لانے پر قادر نہیں ہوں گے، یعنی کوئی سفارش کام نہیں آئے گی، اور نہ ہی وہاں پہ جن کو سفارشی سمجھتے ہیں وہ موجود ہوں گے، بجز اس کے جس نے رحمان کے حضور سے پروانہ حاصل کر لیا ہو۔ یعنی اللہ جس کے لیے چاہے گا سفارش تو کون کرے گا، کس کے لیے کرے گا، سب اللہ کے فیصلے ہوں گے۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، وہ کہتے ہیں رحمان نے کسی کو بیٹا بنایا ہے۔ سخت بیہودہ بات ہے جو وہ لوگ گھڑ کر لائے ہیں۔ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، زمین شک ہو جائے اور پہاڑ گر جائیں اس بات پر کہ لوگوں نے رحمان کے لیے اولاد ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ یعنی رحمان کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے۔ زمین اور آسمانوں کے اندر جو بھی ہے سب اس کے حضور بندوں کی حیثیت سے پیش ہونے والے ہیں، سب پر وہ محیط ہے اور اس نے ان کو شمار کر رکھا ہے۔ سب قیامت کے روز فردن فردن اس کے سامنے حاضر ہوں گے۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، عنقریب رحمان ان کے لیے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا۔ بس اے محمد، اس کلام کو ہم نے آسان کر کے تمہاری زبان میں اس لیے نازل کیا ہے کہ تم پرہیزگاروں کو خوشخبری دے دو اور ہٹ درم لوگوں کو ڈراؤ، یعنی معجزے لانے کے لیے تم نہیں آئے ہو۔ اب عذاب مانگنے والوں کو مزید کہا جا رہا ہے وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا، ان سے پہلے ہم کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں، پھر آج کہیں تم ان کا نشان پاتے ہو یا ان کی بھنک بھی کوئی تمہیں کہیں سنائی دیتی ہے۔ یعنی عاد سمود ان کا کوئی نام و نشان باقی ہے، کوئی ان کا نام لیوا، کوئی ان کی نسل باقی ہے، کوئی ان کی بھنک تمہارے کان میں پڑتی ہے، سب ملیاں میٹ ہوگے، تم بھی ہو جاؤ گے، اس لیے عذاب نہیں کرو۔ ایک پیغمبر جو ہے وہ عذاب لانے کے لیے نہیں آتا، اس کے اختیار میں عذاب لانا نہیں ہوتا۔ پارہ نمبر 16 کا دوسرا ربع سورہ مریم کی آیت نمبر 21 سے لے کر 98 تک ہے۔ عمل کے پوائنٹس نوٹ کر لیتے ہیں۔ آیت نمبر 30، ہمیں نماز و زکوٰۃ کی پابندی کرنی چاہیے۔ آیت نمبر 35، معجزے سے پیدا ہونے والے کو ہم اللہ کا بیٹا نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے معجزے لانا کچھ مشکل نہیں، اللہ کن کہتا ہے فیکون تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ آیت نمبر 55 سے لے کر 58 تک، ہمیں سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دینا چاہیے، اپنی خواہشات کی پیروی میں نمازیں ضائع نہیں کرنی چاہیے، ان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ آیت نمبر 72، جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے ہمیں اپنے اندر تقویٰ پیدا کرنا ہے، اللہ کا ڈر پیدا کرنا ہے، یعنی ہر کام اللہ سے ڈرتے ہوئے اللہ کی رضا کے مطابق کرنا ہے۔ آیت نمبر 73 سے لے کر 80 تک، ہمیں آج شعوری ایمان لا کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے کام کرنے ہیں، نیک اعمال کرنے ہیں، کیونکہ دنیا کا جو مال و متاع ہے وہ وہاں کام نہیں آئے گا، نہ ہی اولاد اور نہ ہی رشتہ دار قیامت کے دن ہمارے کچھ کام آئیں گے۔ آیت نمبر 82، ہمیں صرف ایک اللہ پر بھروسہ کرنا ہے، اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی مددگار نہیں، اسے ہمیں نہیں بھولنا چاہیے۔ آیت نمبر 83 سے لے کر 87 تک، ہمیں شیطان کے وسوسوں سے بچنا ہے، کیونکہ شیطان سرکشی اور گناہوں پر مادہ کرتا ہے اور جہنم میں لے جانے کا باعث بنتا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں کوئی جہنم سے نہیں نکال سکتا، نہ ہی کوئی سفارش اور نہ ہی کوئی مال و متاع۔ آیت نمبر 88 سے لے کر 95 تک، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بیٹا بنانا سخت بیہودہ بات ہے اور بہت بڑا اللہ پر جھوٹ گھڑنا ہے، اللہ کی شان میں یہ بہت بڑی گستاخی ہے، لہٰذا ہمیں ہر طرح کے شرک سے بچنا چاہیے۔ آیت نمبر 96، ہمیں ایمان لا کر نیک اعمال کرنے ہیں تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کے دلوں میں بھی ایک دوسرے کے لیے خیر خواہی اور محبت پیدا کر دے۔
آمین اللہم آمین۔